حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہام کے پچھلے حصے میں خوف پر ہماری گفتگو ہوئی تھی اور آخر میں نفس کا ذکر ہوا تھا۔ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں کہ ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور تو یہ غالب کا مشہور شعر ہے، سخت تھوڑا سا شعر ہے، لیکن یہ ایک طرف سے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ نفس کا ہوتا ہے، انا کا جس کو کہیں گے، میں کا ہندی میں ایگو جس کو کہیں گے، اور نفس کی مختلف انواع و اقسام بھی ہوتے ہیں، وہ اسلامی علوم جو ہیں ان کے ذریعے ہم کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو آج یہ سلسلہ گفتگو نفس پر ہوگا، اور عام طور سے ہماری عام زندگی میں کیا ہم کو اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے، نفس پر قابو کرنے کے معنی کیا ہیں، اور یہ کیوں اہم ہے، یہ کیوں ضروری ہے، نفس کو سمجھنا اور اس پر قابو کرنا، اس کی اہمیت آخر کار آج کیا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو شعر آپ نے بھی پڑھا کہ ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور، یعنی ہمارا ہونا جو ہے، ہمارا وجود جو ہے، وہ اگر صرف ہمارے ہی لیے ہے اور ہماری ہر خواہش جائز اور ناجائز کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو گویا وہ اس حالت میں آدمی کو ڈال دیتا ہے جو جہالت کی حالت ہو، یعنی وہ تمام اچھی باتوں سے اپنے کو دور کر کے ایک قسم کا جاہل بن جاتا ہے اور وہ اسی کی پرستش کرنے لگتا ہے، تو اپنے کو پوجنے لگتا ہے ایک طرح سے۔ تو یہ اس چیز کو غالب نے اس لیے کہا کہ ہم بہت ذکر کرتے ہیں اللہ کی توحید کا کہ وہ ایک ہے اور اس کائنات کا وہ بنانے والا ہے، وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ اللہ نے جو ایک انسان کو بنایا، اس میں جو صفتیں دیں، اس میں ایک صفت، ایک جو اس کا رخ تھا وہ نفس تھا، اور نفس کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ ایک نفس امارہ کہ جو برا ہوتا ہے، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ نفس امارہ کو انگریزی میں یوں کہیں گے the base self، اور جو انسان کو بری باتوں کی طرف لے جائے جو اس کے خود کے لیے بری ہوں، دوسروں کے لیے بری تو ہوئیں گی، یقین ہو یا نہ ہو، خود اس کے لیے بھی۔ ایک نفس رحمانی ہے، نفس لوامہ، ایک نہیں، لوامہ پھر لئیم سے ہوا، نہیں وہ نہیں، ایک نفس میں دو ہی کا ذکر کروں گا۔ ایک نفس رحمانی کہ وہ نفس ہے اصل میں، کہ جو تخلیق آدم، جب حضرت آدم کو بنایا اللہ نے تو اپنی روح پھونکی تھی، اب اس کی روح نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح پھونکی وہ اپنی، یعنی اپنی بہت سی صفتوں کو جو کہ ایک پیدا کی ہوئی چیز میں آ سکتی ہیں، ان میں وہ آدم میں عطا کی، وہ ہم لوگوں تک چلی آئیں وہ چیزیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے، یہ راستہ جائیں یا وہ راستہ جائیں۔ ہدایت کے لیے ہمارے بہت سے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، مفکرین بھیجے، اہل علم بھیجے، ان لوگوں نے ہمیں راستے دکھائے۔ یہاں میرے خیال سے اس بات کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جلدی میں گزر گئے اس بات سے کہ نفس امارہ جو ہے، یا جو ایک خراب یا بری نفس ہوتی ہے انسان میں، وہ کن خرابیوں کی طرف انسان کو مرغوب کرتی ہے، مائل کرتی ہے۔ اس میں مثلاً مادیات ہے، مادہ پرستی یا جنسیات ہے،
یا وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ظواہر پر مبنی ہوتی ہیں یعنی سپرفیشل ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں، مگر اس سے بڑی ایک چیز ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا اور پکڑنا، جس کی گرفت کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیے جو مادہ پرستی یا جنسیات یا وغیرہ وغیرہ، اس کو پھر بھی ایک درجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک کیفیت ایسی انسان میں ہوتی ہے کہ اس میں بغیر اس کے محسوس کیے ہوئے ایک انا پیدا ہوتی ہے، اور وہ انا جو ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر چیز میں ہوتی ہے۔ حتیٰ اگر کسی کو تعلیم وہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، تو اگر اسے کہیں ذہن میں اس کے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں درس کسی کو پڑھا رہا ہوں، کسی کو درس دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، مگر خود میں بھی بہت محدود علم کا مالک ہوں، اس وقت دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، میں بہت عمدہ بولتا ہوں۔ تو یہیں سے راستہ جو ہے وہ یعنی جو چیزیں انا کو فروغ اس میں پھسلن پیدا ہوتی ہے، تو وہ پہلے تو پیر پھسلتا ہے، پھر وہ پھسلتا چلا جاتا ہے۔ جو چیزیں انا کو فروغ دیتی، وہ انا کی وجہ ہی سے، یعنی نفس امارہ کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں، کیونکہ مذہب میں بھی اکثر یہ تصور ہے، جو ظاہر ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ایک جس میں مادیات، سرمایہ داری، بہت مٹیریلسٹک ایک کلچر ہے، اور اس میں انسان کو خود ایک طرح سے خدا بنا دیا گیا ہے، یا اس کو ایک مرکزیت دی ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جز ہے ایک بہت بڑی دنیا کا، ایک عالم کا، ایک کائنات کا، ایک بہت، مگر ایک چیز ہے کہ ایک طرف تو وہ جز ہے، مگر اس کو قوت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح کی دی ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں تسخیر دی ہے، یہ تمہیں قوت ہے کہ اس انوائرنمنٹ پر، یہ جو پورا برہمانڈ کہیے، جس کو کائنات کہیے، جس کو پورا یہ کاسموس کہیے، اس میں ہم نے تمہیں وہ قوت دو کہ تمہاری حیثیت اس میں ایک بھنگے سے بھی بدتر کی ہے، مگر ہم نے تمہیں وہ قوت دی ہے تسخیر کی کہ تم چیزوں کو قابو میں اپنے کر لو۔ یعنی پانی میں جو انرجی ہے، جو ذرات میں انرجی ہے، یعنی ایٹامک انرجی، سب چیزیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال تم کیسے کرتے ہو۔ اب جو آپ نے کہا کہ وہ سرمایہ داری کا، دیکھیے کوئی چیز دراصل اپنی جگہ، کوئی تصور جو ہے جو کہ واقعاً بری باتوں کا نہ ہو، وہ دراصل برا نہیں ہوتا۔ اس کا کس صورت سے استعمال کیا جائے، اس کا نام آپ کچھ رکھ دیجئے۔ تو اگر آپ کے یہاں ایک نظام ایسا ہو، ایسا ڈھانچہ ہو روز اقتصادیات کا، اکنامکس کا، کہ جس میں ایک کچھ چھوٹے سے معمولی سے لوگ، چند لوگ بے حساب دولت مند ہو جائیں اور وہ چیزیں بناتے ہوں جن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو، مگر بالآخر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو، پریشان رہتے ہو، بچوں کی بھوک، تعلیم، صحت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کیا ہوا، وہ جس طرح سے انہوں نے عمل کیا، دیکھیے اسلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کر کے دکھانا اور چیز ہے، اور اسلام کا نام لینا اور چیز ہے۔ تو سرمایہ داری بھی یہی ہے کہ سرمایہ داری کوئی چیز نہیں، اگر سرکولیشن میں دولت آتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی، لوگوں کے پاس آتی جاتی ہے، جب تو وہ مفید ہے، اور اگر وہ جامد ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی مثل لوگوں نے اپنے گھروں میں بھر لیا خزانہ، لوگ باہر بھوکے،
تو اس سے نہ ان کو فائدہ خود ہوگا بلکہ وہ اس کی ایک ذہن میں اس سرمایہ کی قیمت بڑھتی جائے گی ذہن میں، چونکہ بیچنے تو جائیں گے اور بیچارے باہر لوگ بھوکے. تو مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے کو فائدہ پہنچاتے رہیں. اور مقصد صرف ایک بہت ہی آخری بات میری یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ تمام صفات جو کہ اس نے تعلیم کیے اپنے بارے میں، ان کو تو معلوم نہیں تھا صفات جو صفات الہی ہیں وہ معلوم نہیں تھے، مگر ان کو تعلیم کیا انبیاء وغیرہ کے ذریعے. اچھا، اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ایک انسان ایک کامل کی حیثیت سے یہ دکھایا کہ وہ صفتیں کیا ہیں، کس صورت سے اللہ کی صفتوں کو پہچانا جا سکتا. مثلاً وہ بہت مشہور واقعہ ہے جو ہم لوگوں کو بچپنے میں سنایا بھی جاتا ہے، لیکن اکثر بڑے ہو کے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، کہ وہ جو بوڑھا تھی جو کوڑا پھینکتی تھی حضرت پر، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. اور جس دن کوڑا نہیں پھینکا وہ عیادت کے لیے گئے، وہ سمجھی کہ وہ اس وقت جب وہ مصیبت زدہ تھی اس وقت ان کو گویا ستانے آئے تھے معاذ اللہ. تو اس نے پوچھا کہ اس وقت میری کمزوری میں تم آئے ہو. تو آج بھی دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ہم سنت نبی کو ایک طرح سے بھول جاتے ہیں، کہ وہ ضبط، وہ حلم اور وہ تمام صفتیں جن کو فروغ دیا حضور نے، ان کو بھول کر کے وہ صفات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. مثلا غصہ، حسد، جلن. اور کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ جب اس ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم ان چیزوں کا تظاہر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ یہی اسلام ہے یا مسلمان یہی سکھاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں اس بات کو بھول جاتے ہیں. اور شعراء نے بھی یہ بات کہی. فرید الدین عطار کی جو منطق الطیر ہے اور سیمرغ کا جو سفر ہے، وہ آخر میں یہی ہے کہ وہ جب سفر کرتے ہیں 7 وادیوں سے، تو وہ 7 وادی ایک طرح سے استعارے ہیں اس سفر کے جو ایک انسان کو اپنے کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی کے ظرفیت و استطاعت نہیں ہے، لیکن کم سے کم واجب تو ہر آدمی پر ہے کہ یہ جو نفس کے منفی پہلو ہیں ان پر بہت ہی قابو کرنے کی بہت ہی آسان زبان میں، عام فہم زبان میں سلام اہل سنت پڑھتے ہیں، اس میں ایک مصرع عجیب و غریب ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. یہ تھے رسول یہ تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو بظاہر وہ جانتے تھے کہ ہر شخص میں بڑی مشکل سے معرفت پیدا ہوتی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، ایسا بھی، مگر یہ اس لیے انہوں نے کر کے دکھایا کہ لوگ یہ سمجھیں. قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر بےہودگی اور بےہودہ پن کے اس قسم کی محمل چیزوں سے یا جو ایسی مبتذل چیزیں ہیں، گری ہوئی باتیں ہو رہی ہوں کہیں پر، ان کے سامنے سے گزرو تو سلامتی کے ساتھ، یعنی خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ جو برپا کرنا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ برپا قتل سے بھی زیادہ ہے. تو کہیں پر آپ ایسا کام کریں کہ جس سے کچھ تو خون ہو. اچھا، اس میں میرا جی چاہتا ہے کہ چونکہ اس وقت محرم آ رہا ہے، بس اتنی سی بات میں کہتا چلوں کہ حضرت نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا تھا. اب کتنی بڑی بات تھی
کہ مکے میں خون نہ بہے. خون نہ بہے تو بہتر ہے، مگر اگر انہی کا ان کو معلوم تھا کہ یہاں نہ ہو. میں محرم کے سلسلے میں تو مزید اور مفصل گفتگو ہوگی، لیکن یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سنت نبی میں اور قرآن پاک میں بہت ہی بین آیات ہیں اور بہت ہی واضح احادیث حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ بھئی آدمی کا اخلاق یہ ہونا چاہیے یا آدمی کا جو برتاؤ ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے کوشش یہ کرے کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا ہی کرے. ہر آدمی ظاہر ہے کہ ظرفیت یا استطاعت ہر آدمی کی نہیں ہوتی، لیکن پھر کون سی بات ہے جو ہم یہ سب تمام چیزیں بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ ایک اپنی انا کی پرستش ہے، یا اوروں، یعنی ظاہر ہے کہ جو زعماء اور بعض قائد یا رہبر ہوتے ہیں، لیڈر ہیں، وہ ہم کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ کون سی بات ہے کہ ہم سنت کی جو روح ہے اور بہت ہی واضح چیزیں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں؟ ایک عجیب و غریب، وہی پھر مجھے آج ایک آسان ایک کہا جو روزمرہ کہی جاتی بات، جیسا راجا ویسی پرجا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو آئیکن آپ کا ہوگا اسی کو دیکھ کے آپ اپنے کو سمجھیں کہ بھائی ہمیں یہ کرنا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ریڈ لائٹ اگر ہے ٹریفک کی، اس کو پرواہ نہیں، وہ چلا جا رہا ہے، تو جی میں یہ آئے گی کہ ہم بھی 30 مار خواہ ہیں، ہم بھی اگر ٹریفک ہوگی تو اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے ہم بھی نکل جائیں گے. اگر بیریئر ہے ٹول بوتھ کا، نہیں دیں گے پیسے، نکل جائیں گے. دوسری طرف اور آئیے، اب جو لوگ جگہ جگہ پر ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں، کن جگہوں پر جہاں سے بھی نصیحت ہوتی ہے، وہ گھر ہوں یا اور چیز اور جگہیں ہوں، ادارے ہوں، سمجھنے والے سمجھ لیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جہاں جہاں سے نصیحت ہوتی ہے، جو نصیحت کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں کو لوگ بہت غور سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پر ڈالیں، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا یہ راستہ ہے. بلکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی کا تو وہ راستہ ہے کہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت خصوصاً، انہوں نے یہ کیا، اور بہت سے اور لوگ ہیں دنیا میں اچھے. آپ اس پر ایک آخری بات ایسی نہیں، وہ اصل میں کئی اشعار نہیں، وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا جو شعر ہے وہ بہت ہی عمدہ شعر ہے، بہت سہل ہے سمجھنے، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ لاکھ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ عیش اور آرام پھر مادیت کی طرف لائے، اپنی نفس کی طرف لائے، نفس کی پرستش کی طرف لائے. اور اکثر ہم لوگ شریعت کے سلسلے میں بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت کو خود ایک ہدف بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اپنی انا کی پرستش، کیونکہ شریعت عربی میں اس کے معنی بھی جو ہیں وہ جو راستہ جو بہتا ہوا پانی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس میں حرکت ہے، اس میں ڈائنامزم ہے. شریعت کو وہ جیسے رومن لا آج کل کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ چیز. اور ہم تاریخ شریعت کی اس بات کی دلیل ہے کہ سیاق و سباق کا ایک خاص کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور جو ظاہر اصول بنیادی ہیں ان کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ وہ بدلے جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں تغیرات آتے ہیں تکنیکی. اور آج کل پھر میں آؤں گا کیونکہ اکثر ہر ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اس پر بات کی ہے، یہ جو نئی خیالی دنیا سوشل میڈیا پر ہے، یہ بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ذہنوں پر بہت ہی خراب اثر کر رہی ہے. اس کے بہت اچھے پہلو بھی ہیں، لیکن خراب اثر یہ کر رہی ہے کہ وہ تمام چیزیں آدمی بہت جس کو عربی میں کہیں گے بالصراحہ، یعنی بہت آسانی سے یا آرام سے کہہ دیتا ہے دوسرے سے جو اس کے منہ پر نہیں کہہ پائے گا. اور سوشل میڈیا کا ایک جو اس کا جس طرح سے وہ بنا ہے، خواہ وہ ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو، آدمی کے تشخص یعنی اس کے آئیڈینٹی کا ایک پہلو
صحیح ہے. زیادہ سامنے آتا ہے اس میں، وہ چاہے قومی ہو یا مذہبی ہو یا مسلکی ہو یا جو بھی ہو. خیر، تو اس کی وجہ سے پھر وہی ایک اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. تو چنانچہ جو ہمہ جہتی ہوتی ہے، جو ملٹی فیسٹڈ ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ دب جاتی ہے، اور ہم لوگ وہ ایک نئی قسم کی انا اس میں پیدا ہوتی ہے، اور گفتگو ناممکن ہوتی ہے، بات چیت ناممکن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ایک طرح سے کمپٹیشن، مسابقہ ہوتا ہے، اور ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے اوروں کے دل کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے. اور میرے خیال سے اس پر آپ سے ابھی ایک اور یہ بات ہو رہی تھی، شاید کل ہی ہو رہی تھی، کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو خود کو دکھ پہنچانا یا اوروں کو دکھ پہنچانا شاید یہی سب سے بڑا گناہ ہے. میں اس پر ایک جملہ بس کہوں، اور اس کے بعد تو ایک پورا ہر بات جو ہے اس کے بارے میں کتنی بات کی جا سکتی، مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ کیا کرنا چاہیے ہے. تو یہ میری نظر میں بہت ایک چیز اگر انسان اختیار کرے تو ممکن ہے کہ اسے ان چیزوں سے کچھ درجہ نجات ملے. اور یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. دو باتیں، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ حاضر و ناظر ہر وقت ہے، اور ہم اس کے حضور میں ہیں اس وقت جو بھی ہم کر رہے ہیں. اور وہ فقط حضور میں ہمارا جسم نہیں ہے، دل و دماغ اور جوارح یعنی اعضاء ہمارے سب اس کے پر واضح ہیں. ہمارا دل کیسے کام کر رہا ہے، ہمارا معدہ کیسے کام، ہمارے کیا خیالات گزر رہے ہیں ہمارے دماغ سے، دل میں ہمارے کیا. اگر اللہ کو خدا نہ کرتا نہیں مانتے، یہ نہیں مانتا، ہم کیوں کہے خدا نہ کرتا. بہت سے لوگ نہیں مانتے، ان کے لیے دوسرا فارمولا ہے. وہ اپنے کو تصور کریں کہ اپنے کو دیکھ رہے ہیں خود، اور وہاں پر ذرا سی ایمانداری کریں، چونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کہ وہ یہ کہیں کہ تم کو، میں اپنے سے کہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تم جو کر رہے ہو کہاں تک جائز ہے. تو یہی اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. مولانا ظفر مہدی صاحب گوہر کا شعر دفتر ذہن میں آیا، جو میرے دادا کے استاد بھی تھے اور گوہر تخلص فرماتے تھے، بڑے عالم ہیں، اور عالم تھے، اور ویسی شخصیتیں کم پیدا ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا درد دیکھوں ہو نہیں سکتا میرے دل سے، کسی کا درد دیکھوں ہو نہیں سکتا میرے دل سے، نظر صیاد کی جھپکے تو کہہ دوں کچھ انادل سے، تو کچھ کہہ دوں انادل سے. تو یہی ہے کہ اگر آدمی اتنا حساس ہے کہ وہ اس بات کا ہر وقت خیال رکھے کہ میرے فعل سے، میرے زبان سے، میرے کسی، حتیٰ میری کسی سوچ سے، جو ذہن میں رہتی ہے، زبان زد نہیں ہوتی ہے، حتیٰ اس سے کسی اور کا نقصان یا اس کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.